السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے پروگرام کا جو کیپشن تھا وہ تھا اندھیرے صبح کرنے ہیں، اجالے شام کرنے ہیں۔ اور آج کی جو تمہید ہے اس میں سے ہی آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ایک طرح سے یہ تسلسل ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جسے فارن پالیسی والے یا ڈپلومیسی کی زبان میں اسے کہتے ہیں رسپانسو فارن پالیسی۔ رسپانسو فارن پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ ارد گرد کی حکومتیں، ارد گرد کی طاقتیں، ممالک جو اپنی مرضی سے چل رہے ہیں اور وہ دنیا کو اپنے انداز سے دیکھتے ہیں اور اپنے مفادات کا فیوچر میں تحفظ اپنے نقطۂ نظر سے چاک آؤٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر وہ اپنی ٹرینڈ جو فورس ہے ڈپلومیٹس کی اور دیگر بیوروکریٹس کی، اس کو بریف کرتے ہیں اور پھر اس کو وہ چڑھ دوڑتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم یوں جا رہے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ پاکستان کے بارے میں آج نہیں، بہت عرصہ پہلے وہاں قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، ان سے ہی اصل میں ہم نے یہ اصطلاح سنی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کوئی کئی دہائیوں سے رسپانسو فارن پالیسی پہ چل رہا ہے کہ جو مسئلہ کھڑا ہوا باہر یا اندر، اس کے رد عمل کے طور پر پالیسی چاک آؤٹ کرنی شروع کر دی۔ اس کے رد عمل کو، اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے بوئے تے آئی جانجتے ونو کڑی دے کان، سادہ ترجمہ اس کا پنجابی، کہ مسئلہ پڑ گیا ہے، جس نوعیت کا پڑا ہے اس نوعیت کے فوری طور پر فیصلے کرنے شروع کر دیں۔ یہ معاملہ صرف فارن پالیسی کی حد تک نہیں ہوتا، یہ انٹرنلی بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ آج کل آپ وہاں بہت سن رہے ہوں گے نا کہ وہ ایک فورس بنی ہوئی ہے پنجاب میں کہ وہ کسی کے نیفے میں پستول چل رہا ہے، وہ لڑکیوں کو چھیڑنے والوں کے وہ اس کے اوپر وہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ منشیات والے جو ہیں وہ اتنے پار کر دیے کا مطلب مار دیے، انکاؤنٹر ہو گیا۔ یہ اب حالت یہ ہے کہ اس پہ دبے دبے لفظوں میں ایک دو آرٹیکل چھپے تھے پہلے کہ جناب یہ اس طرح جو آپ جج جیوری اور وہ سارا کچھ آپ خود ہی بن گئے ہیں اور اس طرح ایک ادارے کو آپ نے وہ رول دے دیا ہے، لیکن اس سے وہ لا قانونیت عام ہوگی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف سے اس رائے کو کوئی سپورٹ نہیں مل سکی۔ سپورٹ اس لیے نہیں مل سکی کہ راہ چلتے گلی میں لوگ اتنے تنگ تھے اور اتنے انسیف تھے کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کل دے مردے آج مرن سانو کی لگے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ان کو یہ ایکیڈیمک ڈائلاگز اور کتاب پڑھ کے سنائی جاتی ہے کہ ایک چیز عدالت ہوتی ہے، پھر اس میں حق ہے اس کا، بڑے سے بڑے مجرم کا بھی جو ہے وہ وکیل کا حق ہے، یہ سارا جب بتایا جاتا ہے تو ساتھ پیرالل پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کو کہ فلانے نے وکیل نہیں کیتا، انہیں جج کر لیا۔ یعنی وہ سیدھا سیدھا وکیل ہائر کرنے کی بجائے وہ جج کو ہی برائب کر لیتے ہیں۔ تو جس وقت آپ کا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ اتنا بے اعتماد ہو چکا ہوگا لوئر جوڈیشری کے لیول پر، اور اپر جوڈیشری کا تو خیر ابھی پچھلے 3-4 مہینوں میں آپ نے حشر دیکھ ہی لیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ ہی پوری کی پوری ڈسمنٹل کر کے نئی بنا دی گئی ہے، اور پھر آئین کی تشریح اور حکومتی طور پر جو اٹھا پٹخ، اے دو تسی رکھ لو، اے تین اینو بند کر دیو، انو لے جاؤ، اینو اٹھن نہیں دینا، اینو بینڈ نہیں دینا۔ تو یہ اس طرح کر کے جب معاملات چل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی رسپانسو پالیسی ہی کی ایک مثال ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اب یہ مسئلہ سر اٹھاتا ہے، اب پہلے بھاگ کے اس کو ٹھیک کرو، پھر ادھر سر اٹھایا کسی چیز نے، پھر ساری انتظامیہ اور سارا سسٹم بھاگا ادھر گیا، نتیجہ تن
سسٹم کو اپنی جگہ پر قائم ہونے کی یکسوئی حاصل نہیں ہو سکتی. دنیا میں جو ایک کنسالیڈیٹڈ مشین کی طرح سسٹم چلتے ہیں، جن کو کاپی کرنے کی ان کو خواہش تو ہے پاکستان کی انتظامیہ کو بھی، لیکن ابھی تک کر نہیں پا رہے. کاپی کیا کرنا ہے؟ اڈاپٹ کرنی ہوتی ہیں چیزیں. اور اگر ایک اچھا سسٹم آپ کو کہیں سے بھی نظر آتا ہے، آپ ضرور اس کو اپنے ہاں رائج کریں، لیکن جب وہ کرتے ہیں تو سنتے ادا کرتے کرتے اور نفل پڑھتے پڑھتے آپ فرض جو ہے وہ نہ ترک کر دیں. تو ریسپانسو پالیسی میکنگ کا سب سے بڑا سیٹ بیک یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، اور ریسپانس میں بھاگ رہا ہے. پرو ایکٹیولی کچھ ڈیسائیڈ کر کے نہیں بھاگتا وہ سسٹم. اگر وہ سسٹم اپنی ذات میں ایک جگہ پر قائم رہ کے ایک مرکزی حیثیت کو اڈاپٹ کر کے پھر اس مرکزی حیثیت کو پانی دے کے پال پوس کے اس نے بڑا کر لیا ہو، پھر اس کے اشارہ ابرو سے جہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہاں جا کے ریسپانسز خود بخود پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو ایوولوشن کا فینومینا جاننے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ ابتدا میں چیزیں مینول ہوا کرتی تھیں، کہ جس ٹیشو سے یا جس آرگن سے کوئی کام لینا ہے اس کو ایک طرح سے مینول انسٹرکشن پہ ہوتے تھے وہ ٹیشو، وہ آرگنز. لاکھوں سال لگے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ آٹو پہ آئی. اب جب آپ کے یعنی کہیں پانی کی کمی ہے، برین کے جو ہے وہ خود بخود اس کو آٹومیٹیکلی کہہ دیتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے، بھوک ہے، اس کا جو فلٹریشن کا نظام ہے وہ سارا خود چل رہا ہے. دماغ کو خود نہیں وہاں گردے میں پہنچ کے فلٹریشن کروانی پڑتی. اس وقت جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سارا سسٹم بھاگا بھاگا پہلے آیا، مسئلہ ٹھیک کر کے آئے، پھر گٹر کے ڈھکن ٹھیک کرنے جائے، پھر اس نے جو ہے وہ لڑکی کو چھیڑا ہے تو اس کے نیفے میں پستول چلانے جائے. یہ حرکتیں کر کے سسٹم جو ہے وہ باندر کی گدڑ ٹپوشیوں پہ سوئچ اوور کر جاتا ہے. اس طرح سے سسٹم ایک گورنمنٹ اور ایک معاشرے اور ایک نظام کی طرح آپریٹ نہیں کر پاتے. لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کٹے ہی اتنے کھول لیے ہوں اور جب آپ نے اپنی مرکزیت اور اپنے اوریجنل نظام کو کھڑا کرنے کے لیے اس کے اندر اس کو پانی دے کے پال پوس کے بڑا نہ کیا ہو، آپ کا نظام ہو ہی دولتانہ اورینٹڈ قسم کی چیز. یہ میں دولتانہ کے زمانے سے کی طرف میرا اشارہ ہے. اس کے بعد ہمیشہ سے ہی یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ جو ہمارا یہ چیز ہمیں چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. عدالتی نظام کو ہمیں مضبوط کرنا ہے. رسپانس جو ہے وہ وہاں سے ہی جو اسسٹنٹ کمشنر بٹھایا ہوا ہے وہ اتنا پاورفل ہے، اور باقی ریاستی سسٹم جو ہے وہ اس کے بیک پہ کھڑا ہے. لیکن یہاں یہ اشر ہوتا رہا نا، اسی پاکستان میں اسی اسسٹنٹ کمشنروں کے تابع یہ نوٹیفکیشن جاری ہوتے رہے کہ جب زیادہ عرصہ پہلے کی بات نہیں ہے، 2-3 سال پہلے، کہ داڑھی کا ڈیزائن بنوانا جی حرام ہے. جیڑے امام تے داڑھی دا سٹائل بنایا جائے گا وہ اس پہ حملہ ہو جائے گا لبیکیوں کی طرف سے. اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو ہیں وہ نوٹیفکیشن جاری کر رہے ہیں کہ اگر کسی نائی کی دکان پر ڈیزائن بنا اور پھر اس پہ حملہ ہو گیا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا. اس پہ تفصیل تو اس زمانے میں جب آیا تھا تو میں نے اس نوٹیفکیشن کو بنیاد بنا کے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، وہ کسی وقت پرانی چیزوں میں سے وہ بھی پیش کریں گے آپ کی خدمت میں. لیکن سر دست یہ عرض کرنا مقصد ہے کہ یہ رسپانسو پالیسی کے اوپر چلتے ہوئے سسٹم جو ہیں وہ اپنے لیے کچھ انویژن نہیں کر پاتے. ان کے پاس اتنی مہلت ہی نہیں ملتی کہ وہ خود سے یہ پلان کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں ایک سیریز دیکھ رہا تھا
تو اس میں ایک جیسے وہ پولیٹیکل ڈرامہ کے ہوتا ہے کہ وہ یعنی جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اسی کے اوپر ان کا اسکرپٹ بھی بنا ہوتا ہے. تو وہ امریکن ڈپلومیٹ جو ہے اس کو ایک کاؤنٹر پارٹ لیول کا مڈل مین ٹائپ بندہ، وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر آپ یہ لائن لیں گی تو اس سے وہ جو برٹش پرائم منسٹر ہے وہ خوش ہوگا. تو اس نے امریکن سفارتکار نے جو جملہ بولا، جو ظاہر ہے انہوں نے خود ہی ہائی لائٹ کروایا تو ہم نے پک کیا نا. انہوں نے کہا جی کہ امریکن جو فارن پالیسی ہے اس کی بنیاد برٹش پرائم منسٹر کو خوش کرنا نہیں ہے. یعنی ہم اپنے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، ہماری ترجیحات میں یہ نہیں ہے کہ ہماری کس بات سے وہ خوش ہوگا. میں اس وقت اس کو اسی جملے کو اسی اسکرپٹ کو پاکستان کی اس پہ اپلائی کر کے دیکھ رہا تھا کہ زمانہ ہی بیت گیا اور صحیح ہو گیا. یعنی اب تو شاید 2 جنریشن گزر چکی ہوں گی کہ جب ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ڈپلومیٹس جو ہیں یا ہمارے سفارتکار جو ہیں انہوں نے اس پوائنٹ آف ویو سے اس طرح کا ریبٹل اور اس طرح کا جملہ کسی کو کہا ہو. افورڈ ہی نہیں کر سکتے. کیسے کہیں گے؟ اس لیے کہ جدے گھر دانے او دے کملے بھی سیانے. لیکن اس کو الٹا کے اگر دیکھیں کہ اگر گھر میں دانے نہیں ہیں تو آپ کے جتنے بھی سیانے ہیں وہ کملے ہی سمجھے جائیں گے. اس لیے چیزوں کو ایسی مستحکم بنیادوں پر کھڑا کرنا ضروری ہوتا ہے جو نسل در نسل آگے چلی ہوں اور صدی در صدی سفر کر کے کہیں پہنچی ہوں. انہی کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، انہی کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. لہٰذا یہ جو پچھلے پروگراموں میں عرض کر رہا تھا نا، اس میں میں نے دیکھا کہ چونکہ ریسپانسو کا ذائقہ ہمیں بھی پڑ چکا ہے کہ کسی جگہ ہماری مسجد پہ حملہ ہو، کسی جگہ پر ہمارے مینارے توڑے جائیں، کسی جگہ پہ ہمارا کوئی بندہ ٹارگٹ کلنگ کر کے مار دیا جائے، کسی جگہ پہ کوئی اسی طرح کا اٹیک آئے، اس اٹیک کے اوپر پھر ہم بات کریں. اور وہ بات میں ابھی کر کے اپلوڈ کر کے فارغ ہوتا ہوں تو ساتھ ہی پتہ چلتا ہے وہ جیسے پہلے سے وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے نا آڈینس سننے کے لیے، اور بس پھر وہ اسی وقت ہزاروں 10,000 15,000 یہ وہ. لیکن ان باتوں میں راسی کوئی نہیں ہے آپ کے لیے. میں آج سے 5 سال پہلے کی ویڈیوز کو جب میں اپنے آج کل کبھی کبھی نکال کے دیکھتا ہوں اور ان کے کمنٹس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد ہے وہ جب میں نے گفتگو شروع کرنی تو پروانوں نے تو بس احمدیت زندہ باد، جہاد ہو گیا جی، واہ جی واہ. مجھے کہہ کے کرنا پڑا کہ یار یہ گفتگو ہو رہی ہے، کوئی جلسہ سلانہ کی تقریر تو نہیں ہو رہی نا کہ آپ بس ذرا جذباتی بات آئی نہیں تو نعرہ تکبیر. یہ تو ایک ایسا اصل وجہ کیا ہے. مثلا آف ایئر جب ہم بیٹھے ہیں، مجھ سے پوچھا ایک دوست نے کہ آپ پرٹیکولرلی اس نوعیت کے پروگرام اتنے تسلسل سے آپ نے کیے ہی کیسے اور کیوں کیے، جبکہ آپ مبلغ بھی نہیں ہیں، آپ مربی بھی نہیں ہیں، آپ اس طرح کی جماعت کے نمائندے بھی نہیں ہیں، آپ کا کوئی یہ ٹائٹل کسی طرح بھی آپ کی یہ ذمہ داری نہیں. تو آپ نے پرٹیکولرلی یہ والی نیش جو ہے یہ کیوں اڈاپٹ کی؟ تو میں نے، احمدی نہیں تھی وہ دوست ہیں ہماری، تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جتنے دورانیے میں آپ نے مجھ پر یہ نیش والا الزام لگایا ہے، اتنے دورانیے میں آپ اس میرے والے پروگرام کو سائڈ پہ رکھ کے آپ صرف جو پاکستانی مین سٹریم میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے کتنی دفعہ، کوئی میں نے کہا 1 مہینہ نکال دیں، مجھے 1 ہفتہ نکال دیں کہ اس طرح کی ڈیروگیٹری اور ون سائیڈڈ قسم کا وہاں تماش بینی نہ چلی ہو. کبھی وہ نواز شریف کے دماد کے ذریعے چلے گی، کبھی وہ علی محمد پٹے والوں کی طرف سے چلے گی، کبھی وہ پیپل پارٹی کا کوئی پٹیل آ جائے گا، کبھی کچھ آ جائے گا، لیکن کوئی اس میں سے یہ.
کیا عجیب بات ہے کہ جو لوگ میٹر ہی نہیں کرتے آپ کے نزدیک، جو کہ پچھلی 2 نسلوں سے اور 4 دہائیوں سے ووٹنگ سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے، اور جب وہ کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کے مین سٹریم میڈیا کی تو چھوڑیں، آپ کے اخبار میں پریس ریلیز وہ بھیجیں، وہ نہیں ایز اٹ از چھپ سکتی، کیونکہ ایک انسپوکن آپ نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، اندھوں کو بھی نظر آتا ہے کہ بلیک آؤٹ ہے۔ تو ایک طرف ان کو فلی بلیک آؤٹ کرنے کے بعد، یعنی احمدیوں کو، دوسری طرف آپ کا کوئی ہفتہ خالی نہیں جاتا کہ آپ کی ساری 25 کروڑ کی جو ووٹر والی سوسائٹی ہے، ان کے حلق سے نوالا نہیں اترتا جب تک آپ ان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں اور ان کو یک طرفہ طور پر ملین نہ کریں، متہم نہ کریں۔ الزام تراشیوں کا ایک سلسلہ ہے، ختم ہونے میں نہیں آتا۔ تو کیا میں نے ان دوست سے کہا کہ پچھلے 5 سال میں، 5 ہی سال سے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، 5 ہی سال میں آپ مجھے وہ 1 سال، 1 مہینہ، 1 سماہی، 1 ہفتہ بتا دیجئے جب آپ کا اس کے بغیر گزر گیا ہو۔ دوسری بات، آپ نے جو تجربے کیے اس دورانیے، ان تجربوں میں آپ نے مختلف چیزیں کھڑی کی نا۔ پی ٹی آئی آپ کا ایک پولیٹیکل تجربہ تھا، اور سٹریٹ پاور کے طور پر آپ نے ساتھ ایک نان سینسیکل ویلیو اور سٹریٹ نان سینس کریٹ کرنے کے لیے، نوئی سینس ویلیو کے لیے آپ نے تحریک لبیک ساتھ لانچ کر لی۔ آپ یہ کمبینیشن لے کے چل رہے تھے۔ ود ان دا ہاؤس آپ کی تحریک انصاف کے جو منسٹرز ہیں وہ آن دا فلور احمدیت پہ بکواس کر رہے تھے، اور گلیوں میں آپ کا وہ جو نوئسنس ویلیو والا موب تھا، اس کو آپ نے یہ سافٹ ٹارگٹ کر کے دے دیا ہوا تھا۔ تو کیا وہ جو ریاست مدینہ والے تھے وہ ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ عمران خان ریاست مدینہ کا نعرہ لے کے آیا، یا اس نعرے کو پہلی سپیچ سے ہی وہ لے کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ شعر آپ نے پچھلی دفعہ سنا تھا نا، رات باقی تھی جب وہ بچھڑا تھا، عمر گزری ہے رات باقی ہے۔ عمران خان جیل میں ڈکا گیا، جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل آئے، وہ پورے علماء اکٹھے کر کے وہاں پھر وہی ریاست مدینہ کی انہوں نے داغ بل ڈال لی۔ آیتیں پڑھ کے وہ پورا ثابت کر رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے ایک وہ ریاست قائم ہوئی تھی طیبہ کی، اور 1300 سال کے بعد اب پھر ہم یہ کلمے کے نام پر یہ ریاست بنی ہے پاکستان کی۔ ان کو اللہ نے خادم حرمین شریفین بنانا تھا، ہمیں محافظ حرمین شریفین بنانا تھا۔ نہ وہ خادم حرمین شریفین ہے، نہ آپ محافظ حرمین شریفین ہیں۔ وہ اپنے مفاد کے محافظ ہیں، آپ اپنے مفاد، اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، سامنے بٹھا کے آپ پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ وہیں پہ ہیں آج بھی، یعنی ایک بندہ جیل میں تن دیا، پارٹی جو ہے وہ ڈس ممبر کر دی، مگر سپیچ کا ایجنڈا وہی رہا آپ کا ریاست مدینہ کا۔ اللہ دیو بندیو، پہلی بار ریاست مدینہ بنی کیویں سی؟ ایتھے آؤ ذرا گل کریے۔ وہ جو اس کا ریپلیکا ہے وہ تو بعد کی بات ہے، اوریجنل کی بات کریں نا۔ یسرب ہوتا تھا مدینہ، یسرب بیماری کے گڑھ کو کہتے تھے، جیڑا اتنے جائے بیمار ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اس شہر کو جا کے اپنا وہاں جا کے جاگزیں ہوتے ہیں، آپ کے قدموں نے اسے شرف بخشا، اس کو مدینہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یسرب مدینہ بنتا ہے۔ اور اس یسرب کو جب مدینہ بنایا گیا ہے تو اس سارے پروسیس میں 3 4 5 بڑی بڑی کام نظر آنے والے کچھ اس کے ڈائنامکس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں اخوت اور ایک بھائی چارے کی بنیاد رکھی گئی تھی۔
دوسرا، اس میں سے لوگوں کے جبری انخلا کی نوبت نہیں آئی تھی. تیسرا، اس میں سارے مذاہب کے لوگ تھے، وہ آپس میں ایک سوشل عمرانی معاہدے کے تحت وہ اکٹھے تھے. اس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اس میں لامذہب بھی تھے، اور مسلمان پریڈومیننٹلی وہ بھی تھے. لیکن مذہب کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر لوگوں کو وہ ملک نہیں چھوڑنا پڑا، وہ ریاست ترک کر کے نہیں جانا پڑا کسی جگہ پہ، ماں سوائے اس ایک قبیلے کے جنہوں نے پیٹھ میں اس وقت چھرا گھونپا تھا جس وقت وہ حالت تھی ان کی، مسلمانوں کی موت زندگی کا مسئلہ تھا. پھر وہ ریاست جو ہے وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر تعمیر کی گئی تھی. آپ کی ریاست مدینہ جو ہے وہ پشاور کی چپلوں اور نواز شریف کے مفلروں سے تعمیر ہو رہی. کوئی خدا کا خوف کریں. آپ لوگ بیوقوف بنانے پہ آتے ہیں تو بناتے ہی چلے جاتے ہیں یار. اور سامنے جو پبلک بیٹھی ہوئی ہے یہ لٹرلی کیپچرڈ ہیں. یہ بے اختیار قسم کا ہجوم ہے بیٹھا ہوا. عشق شہیدوں کا موسم ہے اور محبت غازیوں کا. خالی مسجد کے باہر ہے دیکھ ہجوم نمازیوں کا. یہ وہ ہجوم ہے نمازیوں کا سارا، خالی مسجد کے باہر، اور آپ لگے ہوئے ہیں. یہ آپ کی ان دنوں کی ریسپانسو پالیسی ہے. ان حالتوں میں کوئی دور مار ایجنڈا، کوئی سچ مچ میں لوگوں کے بارے میں بات، کوئی آج میں واک پہ نکلا ہوا تھا بچوں کے ساتھ، تو ہم اس میں وہ ایک بیٹی نے سوال اٹھایا کہ پاپا یہ جو اس مسئلے ہیں کہ لوگوں کے پاس ہے کچھ نہیں، اور ان کی اس طرح سے سینسٹیوٹی کسی کو بھی نہیں. تو میں نے اسے مثال دی، میں نے کہا وہ پچھلے سوشل میڈیا پہ وہ ایک اچھا منسٹر ہے، مطلب جو ادروائز ٹھیک ہے، لبرل ہے، کوئی کسی کے اوپر گند اچھال کے وہ اپنی سیاست نہیں کرتا، لیکن اب وہ ندیم افضل چند کی 3-4 لینڈ کروزر پیٹرول پمپ کی اس کی ہر وقت وہ چڑھائی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے سوشل میڈیا ہینڈلر پہ. میں نے ایک دن دیکھا کہ جس ایریے میں وہ جا رہا ہے، جہاں وہ بیٹھ رہا ہے، جہاں پہ وہ لوگوں کے فاتحہ کہنے، افسوس کرنے کے ویڈیوز اپڈیٹ روز ہو رہی ہیں، جنہیں شادیوں پہ جانے کی اس نے یار بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کے بچے ساتھ بٹھانا، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، وہ کرے گا، وہ ظاہر ہے سیاستدانوں نے یہی کچھ کرنا ہوتا ہے. لیکن 3 جو اس کی لینڈ کروزریں یا رینج رووریں ہیں، ان میں سے صرف ایک بیچ کے، یعنی بیچ کے مراد یہ کہ نہ خرید کے، ایک لینڈ کروزر سے چائنیز لیول کی، چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے مطابق وہ صرف ایسے جوتوں کی فیکٹری لگا دے اس ایریے میں جو وہ کمرشل فیکٹری نہ ہو، جس کا ٹارگٹ یہ ہو کہ منڈی بہاؤدین اور اس کے ارد گرد جو اس کے حلقے کے لوگ ہیں، اس میں سے جو لوگ جراب اور جوتا اتنے ٹھنڈے موسم میں افورڈ نہیں کر سکتے، وہ اس کے لیے اس طرح کے شوز جو ہیں وہ سبسیڈائز پرائس پہ ان کو سپلائی کریں گے. باقی اپنے آپ کو وہ سسٹینیبل کیسے بنانا ہے، یہ بزنس ماڈل کی میں ڈسکس نہیں کر رہا اس وقت. صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ جو 5-6 کروڑ 7 کروڑ بلکہ اب تو 15-16 کروڑ تک چیزیں پہنچی ہوئی ہیں، 10 کروڑ لگا کے تو وہ صرف ایک سیزن میں اپنے حلقے کے ان لوگوں کو جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ بند جوتا اور جراب افورڈ کر سکیں، ان کے لیے ذرا کام کرے. پیچھے لینڈ کروزر 3 نہیں، چلو 2 رہ جان گی، کی گارنٹی ہے جو تیجی نال ہوئی تو بچتا ہے. اور جو اس کے مقابل پر ہے الیکشن لڑنے والے، جو بسالوں کو مسئلہ ہے یا دیگر، میں علاقائی مثالیں دے رہا ہوں، وہ کسی ادھر ملک میں کسی کے ساتھ بات کر کے، تو یہ جو آج کل جیکٹیں جو پیراشوٹ والی واٹر پروف ہوتی ہیں، 1 برانڈ، آپ خود تو پہن کے چلے جاتے ہیں کھدر کے اوپر،
لیکن جو لٹرلی وہاں سخت کام کر رہا ہے سردی میں، جس نے صبح جانا ہے پانی لگانے بھی، ہر طرح کے اس نے سخت کام کرنے، آپ کی بھینسیں چرانے والا بھی، انہوں دا دودھ چون والا بھی، اپنی ایک مجھ رکھن والا بھی، تواڈے 100 مجھاں دا نوکر بھی، وہ چادر کی بکل مار کے جا رہا ہے، پالا سارا وہ دے اندر وڑی جا رہے، اس کی وہ یعنی سکن ٹائٹ قسم کی، اس کے جو انڈر گارمنٹس کے طور پر کوئی گرم تھرمل چیز نہیں ہے اس کے پاس. آپ کو شرم ہی نہیں آتی؟ آپ اس طرح سوچتے ہی نہیں ہیں. یعنی قربانی جو ہے وہ دیتے ہیں، لیکن یا قومی وسائل کی دیتے ہیں یا دوسرے کی دیتے ہیں. اپنی ذاتی جیب اور اپنا پیٹ اور اپنے اہل و عیال کی جائیداد پہ کمپرومائز کب کیا ہے آپ میں سے کسی نے بھی نہیں کیا. اپنے فیوچر کا، ان کی جو ایمپائرز ہیں، ان کے جو پیروں کے نیچے جو پلیٹ فارم ہیں، اس کی تھوڑی سی مٹی کم کر کے اس کا چھینٹا دے دیں نا آپ اپنے ناٹ ہیوز کے لیے، پھر مانیں گے کہ آپ پبلک کے وہ محبت رکھنے والے اور ان کا درد اور ان کے، ورنہ تو آپ کچھ بھی نہیں. مطلب آپ صرف وہ جو ایلیٹ کیپچر کی اصطلاح ہے، وہ اوپر سے شروع ہو کے، یعنی فیلڈ مارشل سے ہو کے یہ ان وزیر اعظموں اور ان ڈپٹی وزیر اعظموں سے گزرتی ہوئی زرداریوں کی طرف سے ہوتی ہوتی، پھر وہ ندیم افضل چنوں کے لیول پہ پھیلتی ہوئی، وہ سارے ملک میں پھیلی ہے، لیکن ہے وہ ایلیٹ کیپچر. آپ ان کے لیے نہیں مر رہے کوئی، آپ ان کے لیے اپنا اگلا الیکشن نہیں تاج رہے، آپ اسی پہ سروائیو کر رہے ہیں کہ بس وہی ڈے ٹو ڈے کے انج ہویا تے انج کر لیں گے، فلانے ذریعے انج کر لیں گے، اور اسی پہ اب سارے کا سارا. اس طرح جب پورا ملک اور پوری سوسائٹی اس طرح ٹیون ہوتی ہے، وہ اپنے فیوچر کو چاک آؤٹ نہیں کر سکتی، وہ کوئی روڈ میپ وضع نہیں کر سکتی. یہ باتیں لوگوں سے کر لی، اب اپنی طرف آئیں. احمدیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ ان کو پہلے دن سے، جب یہ فرمایا گیا تھا نا بانی جماعت احمدیہ کی طرف سے کہ میں نے وہ پیغام دے دیا ہے، میں نے وہ بیج بو دیا ہے، اور 300 سال نہیں گزریں گے کہ یہ دنیا میں پھیلے گا اور بڑھے گا اور قاداور تناور درخت بنے گا، اور وہ ساری اپنے حفظ ہیں، آپ سب کو وہ پیش گوئی ہیں. وہ جو 300 سال کا جو روڈ میپ تھا، اس کی ابتدا چھوٹے سے سسٹم سے ہوئی تھی. کتابیں چھاپنے کے لیے، وہ پیغام عام کرنے کے لیے قبل از وقت کہنا پڑتا تھا کہ کچھ کاپیاں پہلے خرید لیں. بانی جماعت احمدیہ جب پہلی دفعہ چھپوا رہے تھے وہ کتابیں، اور لوگوں نے تصدیق بھی کی، وہ اس کا پٹھا جواب بھی دیا. پھر لنگر خانے کے اوپر وہ کہ 70-75 مہمان ہیں، تو ان کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ کے جلسے نہ بستروں کا انتظام ہو پا رہا ہے، نہ کھانے کا اس طرح سے ہو رہا ہے، حتیٰ کہ وہ زیور بیچنے تک کی نوبت آ رہی ہے. لیکن اس وقت سے لے کے اس سسٹم کو کھڑا کیا گیا، اس وقت سے لے کے اس سسٹم کو پانی دیا گیا، وہ خلافت در خلافت وہ سفر کرتا ہوا آج یہاں تک پہنچا ہے. آج اس وقت ہیومینٹی فرسٹ اس کی ایک بہت ڈائلیوٹڈ شاخ ہے، وہ بھی ملینز آف ڈالرز میں اس کا اپنا بجٹ ہے. تو جس سسٹم کی ایک آؤٹر باؤنڈری پہ جو ایک شاخ ہے، اس کا بجٹ ملینز آف ڈالرز میں ہے، وہ سسٹم اپنی ذات میں فائنینشلی کس حد تک انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوگا؟ وہ ہو چکا ہے. لیکن اس سسٹم کی اینٹیں اور برکس جو ہیں، جنہوں نے وہ سب بنایا ہے، جن کا وہ اس پول میں حصہ ہے، وہ اگر مینٹلی صرف رسپانسو ایشوز کے اوپر ٹیون ہو جائیں،
کہ اتھے اگ لگے گی، اتھے حملہ ہوئے گا، اس پہ جو پروگرام ہوگا وہ ایسے کریں گے، اور ان کا ذاتی ویژنز والی جو گفتگو ہے اس میں انٹرسٹ نہ ہو، تو بالآخر یہ وہی سردی ہے جو پورا موسم جیسے ہوتا ہے نا ٹھنڈ، تو آپ کا ہیٹنگ سسٹم اچھا نہ ہو، آپ کے دروازے درزوں والے ہوں، آپ کی کھڑکیوں کے شیشے نہ ہوں، پردوں کا پراپر نہ ہو، دیواریں اسی طرح کی ہوں، تو آپ اندر بھی ٹھنڈ میں کانپ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ٹھنڈ ہے، یہ وہ سردی یا گرمی ہے جو معاشرے کی، جہاں سے اوریجنلی ہم ہیں، وہ انفلٹریٹ کرتے کرتے ہمارے بھی دانت بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اس بات پہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم رسپانسو پالیسی کی پیداوار نہیں ہیں، اور ہم فرام دا ڈے ون 300 سال کے روڈ میپ پر چلنے والی قوم ہے۔ فرام دا ڈے ون ہم اگلی صدی اور اس سے اگلی صدی کی بات کرنے والی لیڈرشپ رکھتے ہیں، اور صرف لیڈرشپ نہیں رکھتے، اس لیڈرشپ کو 100% پتا ہوتا ہے کہ ویژن دیا اور گرتے پڑتے لوگ در مولا پہ رسا ہو جاؤ کی اپروچ کے ساتھ پہنچ رہے ہیں اس کے اوپر آمین کہنے کے لیے۔ لیکن یہ اخلاص والی جو برکس ہیں، ان برکس کا اپنا گارا، ان کی اپنی پختگی، وہ کس آنچ پہ پکی ہیں، یہ بہت میٹر کرتی ہیں۔ اینٹ وہ بھی اینٹ ہی ہوتی ہے جو پلی ہوتی ہے اور کھر جاتی ہے 2 بارشوں میں، اور اینٹ وہ بھی اینٹ ہی ہوتی ہے جو 400 سال پرانی بلڈنگ میں لگی ہے اور آج بھی آپ اس کو کھرچ کے نیچے اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں، وہ بلڈنگیں موجود ہیں ابھی بھی۔ آپ یہ بھی تو غور کریں کہ آپ اینٹ کون سی بننا چاہتے ہیں۔ یہ جو رسپانسو چیزوں پہ کھدکنے والی اور اس پہ ٹیون ہونے والا ہیومن سٹف ہوگا، وہ 2 بارشوں والا پلی اور کچی اینٹ بن کے لگ جائے گی، وہ اینٹ کے طور پر لوگوں کو بھی وہ اینٹ ہی نظر آئے گی، لیکن وہ موسم کو اور امتداد زمانہ کے جو تھپیڑے ہیں ان کے سامنے وہ اتنا ہی سی اینٹ ضرور کھر گئی ہوگی۔ یہ اپنے اپنے سٹف، اپنے اپنے اس کے اوپر بھی خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ وضاحت میں تھوڑی سی کر دوں، 2 کام میں نے کبھی نہیں کیا۔ ایک، احمدیوں کی تربیت کرنا، نہ یہ میرا کام ہی نہیں ہے۔ دوسرا، احمدیت کی تبلیغ کرنا، آئی ایم ناٹ اے مربی۔ تیسرا، میں ترجمان نہیں ہوں جماعت احمدیہ کا۔ یہ 3 کام تو ہو ہی نہیں سکتے، یہ میں نہیں کر سکتا، ان کا میں مجاز ہی نہیں ہوں، میرا کام ہی نہیں ہے۔ دوسری، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہوا ہے جو تربیت کے مجاز ہیں، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہوا ہے ہاتھ لگا کے جو تبلیغ کے مجاز ہیں، اور میں نے ان لوگوں کو بھی ہاتھ سے چھو کے دیکھا ہوا ہے جو اس سسٹم کی نمائندگی کا اس کے سرخیل ہیں۔ جس نے وہ چیز دیکھ لی ہوئی ہو نا، اس کو یہ جرت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن میرا سکوپ صرف اتنا ہے کہ میں کیوں احمدی ہوں، میرا سکوپ صرف اتنا ہے کہ میرے بچے کیوں احمدی رہ کے مرنے چاہیے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون کی جو آیت ہے، وہ اس زمانے میں مجھ سے اور میرے بچوں سے کیا تقاضا کرتی ہے، اور میرے عہد میں ہم کلیکٹیولی کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ زمانوں کے لیے۔ اور پہلے اس سے، ابھی بات پھر بہت ہی لمبی ہو جانی ہے، آج کا میں بند کر دیتا ہوں یہاں پہ۔ یہ جو پچھلے 2-3 دن مناظرہ چلتا رہا وہ جاوید اختر اور وہ ایک مفتی صاحب کا، شمائل صاحب کا، اب وہ ایک خدا کو پیدا کر رہے ہیں، دوسرے خدا کو ختم کر رہے ہیں۔ دونوں ہی مطلب ظاہر ہے اپنے اپنے لیول کے علم اور اپنے اپنے لیول ہی کی جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ تو اب اس سارے میں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہو تو ہم کہاں ہیں اس میں؟ اور کیا ہمارے علاوہ کوئی یہ لوگ کہیں پہنچ پائیں گے؟ اس طرح کے سوال میرے سوال ہیں، اور وہ میرے سوال رہیں گے۔ یہ بھی ایک انہی میں سے بات تھی کہ ہمارا سسٹم
रिस्पॉन्सिव पॉलिसी पे बेस्ड नहीं है, बल्कि विजन और 300 साल के रोड मैप वाला सिस्टम है जो आगे रखता है कि हमने क्या करना है। बाकी आप गौर कर लें, एक छोटा सा एक मिसाल है कि खिलाफत सालसा में ये कहा गया था कि हमारा कोई बच्चा मैट्रिक से कम नहीं होना चाहिए। अब वो जो मिनिमम एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन कर दी गई है, मतलब बढ़ते बढ़ते। इन चीजों को सामने रख के ही आगे चलेंगे ना हम। बाकी दुनिया के स्क्रिप्ट जो हैं वो हमें कितना इम्पैक्ट करते हैं और हमारा थॉट दुनिया के स्क्रिप्ट पर कब असरअंदाज और कितना असरअंदाज हो सकता है, इस पे अभी गुफ्तगू हो सकती है, वो करते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।